بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوز والی حدیث قصہ بیضۃ النبی سے مروی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، میرے والد بزرگوار ایک دن میرے گھر تشریف لائے۔ فرمایا، زہرا بیٹی، مجھے جسم میں ذرا سی نکاہت محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ آپ کے مقدس جسم کو ہر درد و علم سے محفوظ رکھے۔ آپ نے فرمایا، میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں، یعنی چادر لا کر مجھے اڑا دو۔ بی بی کہتی، میں جلدی سے اٹھی، اندر گئی، چادر لائی اور میں نے آپ کو اڑا دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ انور ماہ 2 ہفتہ کی طرح جگمگا رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل الفرج۔ بی بی کہتی، ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ میرا بڑا فرزند دلبد حسن مجتبیٰ آیا۔ کہا، السلام علیکم یا ماں، ماں میرا سلام ہو۔ میں نے جواب میں کہا، علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میرے لال میرا بھی سلام ہو۔ پھر کہا، یا اماں انی اشم عندک رایات طیبات کانہا رایات جد رسول اللہ۔ ماں، آج مجھے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے میرے جد امجد نانا بزرگوار کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں جان مادر، تیرے نانا زیر قصہ آرام فرما رہے ہیں۔ شہزادہ قریب قصہ ہوا، عرض کیا، السلام علیکم یا جدہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، اتذن لی ان ادخل معک تحت ھذا القصہ۔ نانا جان، کیا حسن کا سلام ہو، کیا مجھے زیر قصہ آنے کی اجازت دیں گے؟ آپ کو اجازت ملی، آپ نے اجازت دی، میرا لال نانا کے ساتھ داخل قصہ ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل الفرج۔ اور نانا کی سکون بخش اور پاکیزہ گود میں آرام پذیر ہو گیا۔ بی بی کہتی ہیں، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میرا شہید نینوا بیٹا حسین آیا۔ عرض کیا، السلام علیکم یا اماں، ماں میرا سلام ہو۔ میں نے کہا، وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میرے دل کے چین، میرے نور عین حسین، ماں کا تجھ پر سلام ہو۔ عرض کیا، ماں مجھے گھر سے ایسی مہک آ رہی ہے جیسے میرے نانا کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں بیٹے، آپ کا نانا جان آپ کے حسن بھائی کے ساتھ زیر قصہ آرام فرما رہے ہیں۔ میرا شہزادہ جلدی نانا کے پاس آیا، رکا اور عرض کی، السلام علیکم یا جدہ، السلام علیکم یا من اختار اللہ۔ نانا جان، مسافر حسین کا سلام۔ اے نانا کے، اے اللہ کے مصطفی نبی پیاسے حسین کا سلام۔ کیا مجھے زیر قصہ آنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ آپ نے فرمایا، بابی انتا و امی، میرے حسین، ماں، میرے ماں باپ تیری مظلومی پہ نثار ہو جائیں۔ میرے لال داخلے کی سب ہو جاؤ۔ بس عزادارو، مقام عبرت ہے، جب حسین کی مدینہ میں ایک قدر و منزلت نظر آتی ہے تو پھر اسی حسین کا وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب نبی کا یہی لاڈلا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا تنہا رہ جاتا ہے، زخموں سے چور چور، زین جلزنا سے تیروں کی نوکیں پہ آتا ہے، تیروں کی نوکوں سے کربلا کی تپتی زمین پہ آتا ہے، ریگِ صحرا کے ذرات خون بہتے ہوئے جس میں نازنین کے بوسے لیتے ہیں۔ عمر سعد خدا اس پر لعنت کرے، اپنے لشکر میں منادی کرتا ہے کوئی جو زخموں سے نڈال دل زہرا کا سر کاٹ لائے اور منہ مانگا انعام لے؟ ہے کوئی جو بوسہ گاہ نبوی پر جا کر اپنی تلوار کی دھار رکھ کر کمسن سکینہ کے سر یتیمی کا پہاڑ رکھ دے، ام رباب ام لیلہ کے سروں سے مظلومیت کا یہ آخری سایہ بھی چھین لے؟ ارے ہے کوئی جو علی زادیوں سے بھائی جدا کر دے اور جو چاہے لے لے؟ سوگوارو، یقین کیجئے، اگرچہ نواسا رسول اپنے جوان سال کم سن بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور جانثاروں کی شہادت سے روحانی طور پر ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ زخموں کی یہ حالت تھی کہ شمالی ہوا جس میں ناتوا سے گزر کر جنوب کی طرف اور جنوب کی ہوا پیاسے جسم سے گزر کر شمال کی طرف آ رہی تھی۔ تمام لشکر یزید دیکھ چکا تھا کہ بابا سکینہ کا سر لانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر سعد بار بار اعلان کر رہا تھا لیکن کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔
بلاخر شکی کونین شمر ملاؤن خدا اس پر لعنت کرے، اس نے کہا ہے امی یہ کام میرے سوا کوئی نہیں کر سکے گا۔ عمر سعد نے کہا پھر جلدی کر، جا ضروریت رسول کے بچے ابھی تک آس لگائے بیٹھے ہیں، جب تک جسم حسین پر سارا موجود رہے گا اس وقت تک ان کی آس نہیں ٹوٹے گی، ذرا واپس جلدی آنا، بہت بڑا انعام تیرے انتظار میں ہے۔ یہ ظالم تلوار بدست چلا آیا، دیکھا ہر طرف لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، ان بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان دل بندے زارا زخموں سے چور چور خون میں ڈوبا ہوا، قبضہ تلوار پر پیشانی رکھے ہوئے میں تسبیح رب ذوالجلال میں بیٹھے ہیں۔ جب قریب آیا نواز رسول نے سر اٹھا کر دیکھا، شمر سامنے تھا، ایک سرداہ بری۔ فرمایا شمر کس لیے آیا ہے؟ شمر کہتا ہے حسین تجھے زخموں سے کی تکلیف سے نجات دینے۔ حسین کہتے ہیں کیا مجھے پہچانتا بھی ہے؟ شمر کہتے ہیں ہاں حسین میں پہچانتا ہوں، آپ علی کے لاڈلے ہیں، ابو طالب کے پوتے ہیں، آپ کی ماں زہرا بنت رسول ہے، آپ کے نانا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے۔ مظلوم کہتے ہیں اتنا پہچاننے کے بعد پھر کیوں میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرتا ہے؟ شمر کہتے ہیں انعام کی خاطر، آپ کو کیا معلوم آپ کا سر کاٹ کر لے جانے کے بعد مجھے کتنا بڑا انعام ملے گا۔ مظلوم کہتے ہیں اگر انعام ہی چاہتا ہے تو یہ انعام تجھے میرے نانا میری ماں زہرا بھی دے دیں گے۔ شمر کہتے ہیں میں جانتا ہوں جو کچھ آپ کی طرف سے ملے گا وہ وعدہ ہے، ادھار ہے، جبکہ یزید کی طرف سے جو ملے گا وہ نقد ہے۔ مظلوم کہتے ہیں اچھا ایسا کر میرے قریب بیٹھ جا، میری حالت تو دیکھ رہا ہے، میں زخموں سے چور چور ہوں، میرے پاؤں سے پیشانی تھا، کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آ رہی جہاں نیزے اور تیر کا زخم نہ ہو، میں ویسے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، کچھ انتظار کر لے، میں ابھی اپنے نانا کے پاس پہنچنے والا ہوں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگین کرو، جب میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ دے سر کاٹ کر لے جانا، تجھے انعام بھی مل جائے گا۔ شمر کہتے ہیں جو لطف کسی زندہ کا سر کاٹنے میں ہوتا ہے بھلا مردہ جسم سے سر جدا کرنے میں وہ مزہ کہاں۔ میں تو صرف یزید کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت بوسہ رسالت پر تلوار رکھی جب وہ زندہ تھے۔ بنت رسول فرماتی ہیں کچھ دیر بعد ابو الحسنین تشریف لائے، فرمایا السلام علیکم یا بنت رسول، اے پارہ رسول علی کا سلام۔ میں نے عرض کیا سرتاج میرا بھی سلام، انی اشمو رایات طیبات کاننا حرایات اخی و ابن امی رسول اللہ، آج مجھے اس گھر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے میرے آقا میرے مولا میرے بھائی رسول کونین کی خوشبو۔ بی بی کہتی میں نے عرض کیا ہاں میرے سرتاج، میرے بابا آپ کے بھائی آپ کے دونوں بیٹوں کے ہمراہ زیر کسا آرام پذیر ہیں۔ آپ چادر کے قریب آئے، عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، رسول کونین میرا سلام ہو، کیا مجھے چادر میں آنے کی اجازت دیں گے؟ بس علی کو اجازت ملی، نبی الحرمین نے سلام کا جواب دیا، فرمایا علی آؤ، چنانچہ آپ بھی زیر کسا تشریف لے گئے۔ بی بی کہتی جب میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے میرے سرتاج زیر کسا ہیں تو میں بھی اپنی جگہ سے اٹھی، بابا کے قریب آئی، عرض کیا السلام علیکم یا بتا، السلام علیکم یا رسول اللہ، بابا میرا سلام ہو، رسول کونین میرا سلام ہو، کیا مجھے اجازت دیں گے میں چادر میں آؤں؟ آپ نے فرمایا بیٹی میرا بھی تجھ پر سلام ہو،
فاطمہ یہ قصہ سجی ہی تیرے لیے ہے، آؤ چادر میں جلدی آؤ۔ بی بی کہتی ہے میں چادر کے نیچے گئی، جب خلاق عالم نے یہ ہمارے اس اجتماع کو دیکھا تو ملائے اعلیٰ میں فرمایا، اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمان پر رہنے والوں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے یہ نیلگوں قبا، یہ زمین کا زمرد فرش، یہ چمکتا ہوا آفتاب، یہ دمکتا ہوا ماہتاب، یہ درخشاں ستارے، دریاؤں کی روانی، سمندر کی موجیں، سطح سمندر پر چلنے والی کشتیاں، صرف اور صرف ان 5 کی محبت میں پیدا کی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اگر میں انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کچھ بھی میں پیدا نہ کرتا۔ جبریل نے عرض کی، بار اللہ یہ کون ہیں؟ ذات احادیث نے فرمایا، چادر کے نیچے اہل بیت نبوت ہیں، چادر کے نیچے معدن و رسالت ہیں، خزینہ شرافت ہیں، گنجینہ نجابت ہیں، نگینہ انگشتر ہیں، عظمت و عفت ہیں۔ میری کنیز فاطمہ زہرا ہے، میری کنیز کا باپ، میری کنیز کا شوہر نامدار، میری کنیز کے دونوں بیٹے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جبریل نے عرض کیا، رب ذوالجلال، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں ان 5 کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں؟ ارشاد رب العزت ہوا، میری طرف سے اجازت ہے۔ بس حضرت جبریل آیا، چادر سے باہر کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اے حبیب خدا، جبریل کا سلام۔ رب کریم نے زیر قصہ بیٹھنے والوں کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آسمان کا یہ شامیانہ، زمین کا فرش، ستاروں کی یہ قندیلیں، آفتاب و ماہتاب کے چراغ، دریاؤں کی لہریں، آسمانوں میں گردش اور ان میں ملائکہ، صرف اور صرف آپ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے پیدا کیے۔ اے رسول العالمین، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زیر قصہ آ جاؤں؟ جبریل کو اجازت ملی، آپ زیر قصہ آئے۔ جبریل عرض کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بس عزادارو، کیا مقام عبرت نہیں ہے؟ کیا یہ مقام حسرت نہیں؟ کیا یہی وہ گھر ہے جس میں آج جبریل بلا اجازت داخل نہیں ہو رہا؟ پھر بعد از رسول کیا وہی گھر نہیں تھا جس کے دروازہ پر لکڑیاں جمع کی گئی، آگ لگائی گئی، مدینہ والوں نے دھواں اٹھتا دیکھا، بنت رسول کا پہلو مجروح ہوا، حکم مادر میں محسن شہید ہوا، تسبیح الہی کرنے والے دائیں دست زہرا کو دامن علی سے چھڑانے کی خاطر کسی ظالم نے درے کی ضرب سے جدا کیا، پھر اس ہاتھ سے جگر پارا ہے نبی تسبیح خدا نہ کر سکی۔ مسلمانوں، ہمیں حسرت ہے، ہمارے آنسو نہیں تھمتے، مگر کیوں؟ صرف اس لیے کہ در زہرا پر لکڑیاں جمع کرنے والے یہودی نہیں تھے، خانہ بنت رسول کے دروازے کو آگ لگانے والے عیسائی نہیں تھے، بزت رسول کے گھر میں گھس کر پہلو زہرا کو مجروح کرنے والے مسلمان تھے، بطن معصومہ میں محسن کو شہید کرنے والے غیر مسلم نہیں تھے۔ بس عزاداروں، یقین کرو، 11 ہجری میں آگ کی یہی چنگاری جو در زہرا پر سلگی تھی، اس کے شعلے 61 ہجری کے یوم عاشور میدان کربلا میں اس وقت بڑھ کے جب نواسہ رسول کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، یہی محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے خیام اہل بیت میں داخل ہوئے، ہر طرف سے خیموں کو آگ لگا دی اور بے سہارا زہرا زادیاں تھی۔ مسلح فوج یزید، انتقام تو جنگ احد میں ہندا نے جناب حمزہ کا جگر چبا کر بھی لے لیا تھا، لیکن کربلا میں ہند کے پوتے کی فوج نے
रसूल सादियों से जो सलूक किया, तारीख को इनकी जिगर खारी भूल गई। अरे हाथों से भी चादरें उतारी जा सकती थी, लेकिन तारीख देखिए, किसी कंसन बच्ची के सर से भी हाथ से चादर नहीं ली गई। हाथों का ये काम नेज़ों से लिया गया। ये नंदे नेज़ों को क्या मालूम था कि सर से सिर्फ चादर लेना है। नेज़ा जब सर से बुलंद होता, चादर भी रंगीन होती, नेज़े की आनी भी सुर्ख होती, मस्तूरात के बाल भी खसाब होते। मुसलमानों, जितना रो सकते हो रो लो। किसी नबी की उम्मत ने अपने नबी की औलाद से ऐसा सलूक नहीं किया जो खातमुन नबीयीन की उम्मत ने ज़ुर्रियत रसूल के साथ किया। बस मरियम कुबरा फरमाती हैं, मैंने आयत तत्हीर की तिलावत मुकम्मल कर ली तो फिर शब्बर और शब्बी शाह खैबर की खलीफा बशीर और नज़ीर मेरे सरताज जनाब अमीर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नागाह कुदरत में हमारे बैठने की क्या फजीलत है। मेरे बाबा ने फरमाया, या अली, जिस ज़ात ने मुझे माबूद से रिसालत किया है, मैं उसकी कसम खा कर कहता हूँ, कुराए अर्ज़ के जिस खत्ते में हमारी इस नशिस्त का जिक्र किया जाएगा, उस महफिल पर अल्लाह की बेशुमार नेमतें नाज़िल होंगी। इलाही आमीन। मलाइका उनके लिए इस्तगफार करेंगे। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर तो हम और हमारे शिया सादतमंद हैं। मेरे बाबा ने फरमाया, या अली, मुझे नबूवत देने वाले की कसम, जिस महफिल में हमारी इस मजलिस का जिक्र किया जाएगा, अगर इसमें कोई गम ज़दा होगा, अल्लाह उसके गम को दूर करेगा, आमीन। और अगर कोई बीमार होगा, अल्लाह उसे शिफा देगा, इलाही आमीन। अगर कोई हाजतमंद होगा तो अल्लाह उसकी हाजत रवाई करेगा। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, फिर तो हम और हमारे शिया खुश नसीब हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन।